وہ چلی گئی، لیکن بنکر بسٹر بم سے زیادہ گہرا گھاؤ لگا گئی۔ اس کی وجہ سے ایران کو پہلا دھچکا جب لگا جب قاسم سلیمانی کو 3 جنوری 2020 میں بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب امریکی ڈرون حملے میں شہید کیا گیا تھا۔ دوسرا 31 جولائی 2024 میں جب تہران میں اسماعیل ہانیہ کو انتہائی سخت سیکیورٹی کے باوجود شہید کیا گیا۔ تیسرا دھچکا 13 جولائی 2025 میں ایران پر باقاعدہ حملہ کر کے کئی اہم شخصیات سمیت سینکڑوں افراد کو شہید کر دیا گیا اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یوں لگ رہا تھا گویا ایران میں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل ایران میں جسے چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ ہاں، یہ ایک حقیقی کہانی ہے ایک عورت کی جس نے پورے ملک میں تباہی مچا دی۔ کہتے ہیں نا، جنگیں 3 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں: زر، زن اور زمین۔ اور یہاں وجہ بنی زن۔ جو کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں کر سکی، وہ کام اس عورت نے کر دکھایا۔ کیونکہ جنگ صرف ہتھیاروں اور جدت سے ہی نہیں جیتی جاتی، بلکہ اس سے پہلے مخالف کے راز جاننا بھی ضروری ہے۔ اور ایران کے راز فاش کیے اس عورت نے، جس کا نام ہے کیتھرین پیرس شگدام۔ لیکن کیسے ایک عورت نے سب کو اپنی مٹھی میں لے لیا، یہ سب تو آپ مکمل طور پہ جانیں گے ہی، لیکن کہانی میں ایک دلچسپ ٹوسٹ ہے جو آپ کو آخر میں پتہ چلے گا۔ ایران میں چن چن کر ایک کے بعد ایک اہم فرد ہلاک کیا جانے لگا۔ ایرانی سیکیورٹی ایجنسی کی ریٹ کو یکے بعد دیگر چیلنج کا سامنا تھا، لیکن کون سا جادو تھا اس عورت کے پاس جو اس نے ایران کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا؟ شگدام 1980 میں فرانس کے ایک سیکولر یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے نانا نے ملک پر نازنیوں کے قبضے کے دوران نازیوں سے مقابلہ کیا۔ نازی ازم سے سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والی قوم جرمنی ہے۔ خاص طور پر یہ 1933 اور 1945 کے درمیان نازی جرمنی تھا، جسے جرمن ریک بھی کہا جاتا ہے، جس کی قیادت ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی نے کی، جس نے نازی ازم کے نظریے کو نافذ کیا۔ نازی پارٹی باضابطہ طور پر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی 1933 میں اقتدار میں آئی اور ایک آمریت قائم کی، جس نے جرمنی کو ایک ایسی حکومت میں تبدیل کر دیا جس نے نسل پرستی، سام دشمنی اور بالآخر لاکھوں لوگوں کو ظلم و ستم اور قتل کو فروغ دیا۔ شگدام کا دادا ہولوکاسٹ سے بچ جانے والا شخص تھا۔ ہولوکاسٹ ایک قوم نہیں تھی، یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی حکومت اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے 60 لاکھ یہودیوں کا منظم ریاستی سرپرستی میں ظلم و ستم اور قتل تھا۔ جرمنی میں مقیم نازی حکومت نے نسل کشی کا منصوبہ بنایا، لیکن اس میں مختلف یورپی محور اتحادیوں کی شرکت شامل تھی۔ ہولوکاسٹ کا اثر متعدد ممالک میں پھیل گیا، کیونکہ نازیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں یہودیوں کو نشانہ بنایا گیا اور مارا گیا۔ کیتھرین پیرس شگدام ایک فرانسیسی صحافی، سیاسی تجزیہ کار اور مبصر ہے اور مغربی ایشیا اور اسلامی امور میں مہارت رکھتی ہے۔ شگدام UNSC یمن کی سابق مشیر ہے اور وہ اسلامی دہشت گردی، بنیاد پرستی اور سام دشمنی کی ماہر ہے۔ سام دشمنی یعنی یہودیوں کے خلاف تعصب یا نفرت۔ کل وقتی صحافی بننے سے پہلے اس نے 7 سال تک ایک اسرائیلی اسٹریٹجک اور تجزیہ فرم ویکیسٹریٹ کے لیے کام کیا۔ شگدام کے پاس سائیکالوجی میں بیچلر کی ڈگری ہے اور لندن یونیورسٹی سے فائنانس اور کمیونیکیشن میں 2 ماسٹر ڈگریز ہیں۔ یوں انسانی ذہن کو سمجھنے کے علاوہ وہ حساب کتاب اور بات چیت میں بھی ماہر ہے۔ لندن یونیورسٹی میں تعلیم کے دوران اس کی ملاقات یمن سے تعلق رکھنے والے ایک سنی مسلمان شخص سے ہوئی اور 2009 میں ان کی شادی کے دوران شگدام نے سنی اسلام قبول کر لیا اور یمن میں منتقل ہو گئی۔ شادی کے بعد اس کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے، مگر ازدواجی زندگی میں تلخی
وجہ طلاق بن گئی۔ اس نے 2014 میں اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور بعد میں وہ شیعہ مسلم ہو گئی۔ اس نے عربی اور اسلامی تعلیمات حاصل کرنا شروع کر دی اور شیعہ اسلام کے بارے میں کئی کتابیں اور بہت سے مضامین لکھے۔ شگدام نے جو کتابیں لکھی ان میں عرب کا عروج، امام اول کے جھنڈے تلے، مکہ سے کربلا کے درمیان تک، رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ چلنا، عظیم مزاحمت کی کہانی، وہابی اور آل سعود جیسی کتابیں شامل ہیں، جن کے ISBN نمبر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے روسی بین الاقوامی امور کی کونسل، تہران ٹائمز، IRIB، دی مجلہ، پریس ٹی وی، ہف پوسٹ، فارن پالیسی ایسوسی ایشن، یمن پوسٹ، آسلر ٹائمز، یور مڈل ایسٹ، دی گارڈین، RT، مہر نیوز اور تسنیم نیوز جو کہ پاسداران انقلاب سے وابستہ خبر رساں ایجنسی ہے، فارن پالیسی جنرل، دی دوران، منٹس، امریکی اخبارات، اوپن پالیسی جنرل کے لیے وسیع پیمانے پر لکھا۔ اس کی قابلیت کا کچھ تو اندازہ آپ کو ہوا ہوگا، لیکن یہ تو شروعات ہے۔ کیتھرین شگدام جو پہلے اسرائیلی حکومت سے وابستہ تھنک ٹینک میں کام کرتی تھی، ورلڈ وائڈ ویب آرکائیو سائٹ کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ کیتھرین نے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی ویب سائٹ پر اپنے نام کے ساتھ 18 مضامین پبلش کیے۔ ایران میں داخل ہوئی اور رہبر اعلیٰ کے کاموں کے تحفظ اور اشاعت کے دفتر کے ساتھ حکومت کے کئی اعلیٰ عہدیداروں اور پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کا اعتماد حاصل کر لیا اور اہل خانہ تک رسائی حاصل کی۔ لیکن کیسے؟ ہر ایک شگدام کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ صدارتی منصب پر فائز اور اعلیٰ عہدیداروں تک رسائی کیسے حاصل ہوئی؟ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق 45 سالہ چال باز، خوش شکل، جاذب بدن، قدآور شگدام پیرس کیتھرین نے انکشاف کیا کہ اس نے جنسی تعلقات قائم کرنے کا لالچ دے کر 100 ایرانی ذمہ داران کو اپنے جال میں پھنسایا۔ کیتھرین نے واضح کیا کہ ایرانی مذہبی شخصیات معلومات کا اہم ترین ذریعہ بنے۔ ان میں اکثریت ایران میں اہم حکومتی منصبوں پر فائز تھے۔ کیتھرین کے مطابق اس نے مذہب کے بارے میں مزید جاننے کی خواہش ظاہر کر کے ایرانی حکومت میں شامل مذہبی شخصیات سے رابطوں کی راہ ہموار کی۔ وہ ان شخصیات کو عارضی شادی کی پیشکش کرتی تھی۔ اس پیشکش اور اعتماد حاصل کرنے کے بعد یہ شخصیات خلوت میں خود ہی کیتھرین کو مزید معلومات فراہم کر دیا کرتے تھے۔ کیتھرین نے مثال دیتے ہوئے ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن کے بارے میں بتایا۔ اس رکن نے قربت کی ملاقات میں پارلیمنٹ کے خفیہ اور بند اجلاس میں ہونے والی تمام کارروائیوں کی معلومات اور اہم ملکی راز کیتھرین کے سامنے گوش گزار کر دیے۔ کیتھرین نے اپنے بلاگ میں تحریر کیا ہے کہ وہ فرانسیسی پاسپورٹ پر ایران میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے مطابق وہ ایک مسلمان یمنی کی بیوی تھی جس کے سبب شکوک دور ہو گئے تھے۔ شگدام نے 2017 میں ایران کا سفر کیا اور اس وقت کے سیاسی امیدوار ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ وہ رئیسی کے ساتھ ایران کے شہر رشت کے سفر پہ گئی اور خصوصی طور پر ان کے ساتھ انٹرویو کے لیے بیٹھی۔ شگدام نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی سے ملاقات کی تھی یا نہیں؟ اگرچہ ذرائع سے دونوں کے درمیان ملاقات کی کوئی واضح تصدیق نہیں ہوئی، جبکہ شائع ہونے والی ملاقات کی خبریں غیر مصدقہ سوشل میڈیا کی جھوٹی خبر پر مبنی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر سے شگدام کی غیر تصدیق شدہ ملاقات کو صحیح سمجھا جائے، کیونکہ اس ملاقات سے کئی سوال جڑ جاتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ شگدام کی سپریم لیڈر سے ملاقات ہوئی ہو اور دنیا کے کسی بھی سوشل میڈیا، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا پر اس کی خبر کی کوئی فوٹیج شائع نہ ہوئی ہو۔ خاص طور پر مغربی میڈیا میں اس ملاقات سے تعلق رکھنے والی کوئی فوٹیج کا نہ ملنا اس بات کا ثبوت ہے کہ شگدام کی آیت اللہ خامنہئی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اگر شگدام بھی کہے کہ اس کی سپریم لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے تو اسے بھی ثبوت دینا ہوگا، ورنہ دھوکہ کھانے والوں کے لیے یہ ایک اور دھوکہ ہوگا۔ شگدام نے کئی انٹرویو دیے اور بلاگ پوسٹ کی جس میں اس نے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، جیسے کہ ایرانی نظریات کو غلط اور ایران کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کا آگے ذکر کیا جائے گا۔ شگدام نے اکثر ایران کا سفر کیا اور بہت سی ایرانی خبر رساں ایجنسیوں جیسے کہ مشرق نیوز،
तस्नीम न्यूज, महर न्यूज और यहाँ तक कि ईरानी सुप्रीम लीडर की वेबसाइट khamenei.ir में बाकायदा मुसन्निफ बन गई। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बाखबर ज़राए के हवाले से रिपोर्ट की है कि कैथरीन ने कुल 18 दिनों पर मुश्तमिल ईरान के 5 दौरे किए, लेकिन ये भी गैर यकीनी खबर हो सकती है क्योंकि 18 दिनों में 100 शादियां मुमकिन नहीं। कैथरीन पेरिस शगदाम उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बनी जब इसकी ईरान की आला क़यादत तक रसाई और ताल्लुकात मंजर आम पर आए। मुतादिद रिपोर्ट्स के मुताबिक कैथरीन ने सालों तक ईरान में बतौर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी शनाख्त बनाए रखी, मगर बाद में इंकशाफ हुआ कि वो इसराइली इंटेलिजेंस मूसाद के लिए काम कर रही थी। यही वजह थी जिसकी बुनियाद पर इसराइल और अमेरिका ईरान की रजीम बदलने की बातें कर रहे थे। नवंबर 2021 में शगदाम ने टाइम्स ऑफ इसराइल में अपने ब्लॉग में लिखा कि वो तलाक याफ्ता है और अब मुसलमान नहीं। इसका मतलब ये था कि इसकी बुनियाद परस्त मुस्लिम शख्सियत ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक में दरअंदाजी के लिए थी। फरवरी 2022 में साबिक ईरानी सदर महमूद अहमद निजाद की हिमायत करने वाले एक टेलीग्राम चैनल ने टाइम्स ऑफ इसराइल में ब्लॉग पोस्ट पर मबनी एक मजमून लिखा था कि ईरानी हुकूमत के आला तरीन सतह पर इसराइली जासूसों ने दरअंदाजी की है। बहुत सी ईरानी खबर रसा एजेंसियों ने शगदाम के लिखे गए तमाम मज़ामीन को फौरी तौर पर हटा दिया। शगदाम ने अपने ब्लॉग में लिखा कि वो खवातीन के लिए इस्लाम की नफरत से नफरत करती है, जबकि ये एक जाती गलत परसेप्शन है। इसने मजीद कहा कि ईरान के दौरे से कबल इसने ना कोई बहस की और ना ही अपने हकीकी इरादों को जाहिर किया। शगदाम के लिखे हुए रेडिकल मज़ामीन और टुकड़ों पर बहुत सी यहूदी तंजीमों जैसे एंटी डेफिनेशन लीग और NEMRI ने इसके यहूदी नस्ब का जिक्र किए बगैर शदीद तनकीद की। वक्त गुजरने के साथ शगदाम ने यमन में एक यहूदी औरत के तौर पर नाराजगी जाहिर की जिसने हिजाब पहना और वो महसूस कर रही थी कि मुल्क के अंदर साम दुश्मनी बढ़ रही है। जिस चीज ने इसे हौसला दिया वो तजस्सुस नहीं बल्कि गुस्सा था। इसने यमनी माशरे में इस्लामी जमहूरिया के बढ़ते हुए असर व रसूख के साथ एक नजरिए को फैलते हुए भी देखा जिसे इसने कैंसर करार दिया। शगदाम ने मुल्क में ईरान की समझी जाने वाली दरअंदाजी की वजह बढ़ते हुए फिरका वाराना तशद्दुद को करार दिया। शगदाम के एक्स अकाउंट के टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर लिखा है, Bring them home now. Expert on Middle East, speaker and political commentator on the Middle East. Director we believe in Israel. Executive Director for Foreign Relations. कैथरीन पेरिस ने 3 नवंबर 2023 में अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, खतरा यकीनी है और इसके रुकने का इम्कान नहीं है क्योंकि यहूदियों के जरिए ये मगरिब और जमहूरियत को ख़त्म करना चाहते हैं। सरहदों से आगे का बयान, यहूदियों के लिए दरपद है आलमी खतरा। 21 दिसंबर 2023 में एक्स अकाउंट पर ट्वीट किया, किसी ने इस हकीकत को उठाया कि ईरानी हुकूमत यमन को कत्ले आम के लिए तरबियत दे रही है। मुल्ला यमनियों का इस्तेहसाल कर रहे हैं जैसा कि हमास फलस्तीनियों का करती है। क़हत और जंग से तबाह हाल मुल्क को फौजी सुपर पावर्स के साथ बराह रास्त तसादुम के लिए भेज रहा है। कोई है 21 जून 2025 में ट्वीट किया, ईरान की एक सर्द हिकमत अमली को बेनकाब कर दिया है जानबूझकर कौमी खुदकुशी को डिटरेंस के तौर पर। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने अहम शहरी बुनियादी ढांचे, डैमों, ऑयल रिफाइनरियों, पावर प्लांट्स और बंदरगाहों पर स्ट्रेटेजिक हथियार, मुमकिन तौर पर केमिकल एजेंट्स मकासद हासिल किए हैं। ये नाम नहाद कामिकाज नजरिया बड़े पैमाने पर अंदरूनी तबाही की तैयारी करता है। अगर हुकूमत के खात्मे का सामना करना पड़ता है जिसका मकसद इसराइल को मुरूद इल्ज़ाम ठहराना और आलमी गम गुस्से को भड़काना है, ये दिफा नहीं है, ये कौमी सतह पर नजरियाती ब्लैकमेलिंग है। शगदाम की तमाम प्लेटफॉर्म्स की फुटेज से जाहिर होता है कि वो इस्लाम मुखालिफ है और इसराइल की ईमा पर इसने अपनी पूरी कुव्वत से अपने हदफ को हासिल किया। फोरम फॉर फॉरेन रिलेशंस की साइट पर शगदाम के बारे में लिखा है,
कैथरीन पेरिस शक्दम अमेरिकी सेनेटर फॉर लेवेंट स्टडीज में साबिक मुमताज रिसर्च फेलो हैं और फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी लिमिटेड के डायरेक्टर और फोरम ऑफ फॉरेन रिलेशंस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम करती हैं, जो बरतानिया, मशरकी बस्ती, मशरकी यूरोप और हिंदू पाक खित्ते में सियासी और मीडिया की हिकमत अमलियों पर तवज्जो मरकूज करने वाली एक खुसूसी कंसल्टेंसी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुशावरत समेत एक काबिल ज़िक्र कैरियर के साथ कैथरीन पेरिस ने खास तौर पर यमन की जंगी मईशत के हवाले से पॉलिसी पर खासा असर डाला है। इसके काम ने बदअनवानी, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के पेचीदा नेटवर्क का इंकशाफ किया है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, इल्म दो धारी तलवार है, यानी इल्म का इस्तेमाल हक के लिए भी हो सकता है और बातिल के लिए भी, और एक अनपढ़ इतना खतरनाक नहीं हो सकता जितना एक आलिम। अब कहानी का ट्विस्ट क्या है? जो ही ईरान के सुप्रीम लीडर को पता चला कि घर का भेद खुल गया है तो तमाम अहम जौहरी तंसीबात को नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया और इसराइल को ईरान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी इसे उम्मीद नहीं थी, और आला जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। यूं ईरान ने न सिर्फ अपनी सालमियत को बचाया बल्कि बेहतरीन खारजा पॉलिसी के तहत दुनिया में अपने हक के बारे में भी आगाह किया। अलबत्ता शक्दाम ईरान की पहली और आखिरी जासूस नहीं है। जासूसों की पहुंच ईरानी पार्लियामेंट तक दाखिल हो चुकी है। शक्दाम की कहानी तो मंजर आम पर आ गई, लेकिन कई एक अभी भी ऐसे हैं जो ईरान में छुपकर सरगर्म हैं, लेकिन ईरान ने जासूसों पर घेरा तंग कर दिया है और कुछ को तो फांसी की सजा भी दे दी है। जासूसों की कार्रवाइयां कोई नई नहीं, जासूसी एक अलग दास्तान है जो हर दौर में सरगर्म रहे, जिस पर फिर कभी बात की जाएगी। लेकिन ईरान ने जो गलती की, इसका इसे वक्ती नुकसान तो हुआ, लेकिन दुनिया को इससे सबक हासिल हो गया। क्या ईरान की जगह कोई और मुल्क होता तो इतनी संगीन अंदरूनी और बैरूनी हमले का मुकाबला कर पाता? अपनी राय का इजहार कमेंट्स करके बताएं। अल्लाह हाफिज।